یہ کہیے گا کہ اس وقت آپ تمام تر وکلا یہ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات ہے جیل کے اندر. یہ انفارمیشن جیل کے اندر کی کون دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے جس کے پیچھے وہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں اور طاقتور حلقے اور طبقے شامل تھے، اور جس کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی. جب جے ٹی بنا دی گئی، جب وہ کوئی خاص ٹھوس شواہد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد اس جے ٹی کو تبدیل کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا نوید، اس کی 1 گھنٹے کے اندر ویڈیو آتی ہے. پھر جب اس ویڈیو کے اوپر سوال جواب ہوتا ہے، پھر دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، پھر تیسری ویڈیو آ جاتی ہے. تو وہ کون لوگ ملوث تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاص ایسے لوگ انوالو تھے جو ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے. اور آج جو پوزیشن ہے، ان کی وائف کی طرف سے وہ پٹیشن آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قریب ان کی ایک شریک سفر ہو سکتی ہیں، جو انفارمیشن ان کے پاس ہو سکتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. یعنی ہمارا صاحبہ کو خان صاحب نے جب ان سے ملاقات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ ہمیں ماضی کے تجربے سے اپریہنشن ہے. دوسرا، ہمیں انفارمیشن اس لیے بھی ہے کہ ایون رانا ثناء اللہ جب انٹیریئر منسٹر تھا، ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی مستقل گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بتایا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. دیٹ واز دی ریزن کہ جب جج ابو الحسنات کے پاس، ذوالقرنین کے پاس یہ میٹر آیا، تو انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ ان کی لائف کو رسک ہے، اور لائف رسک کی بنیاد پر ہم نے یہ اٹک جیل میں ان کو رکھا. حالانکہ آرڈر جو تھا وہ اڈیالہ جیل کا تھا. تو پھر اڈیالہ جیل میں آج وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں کہ آج آپ ان کو وہاں لا کر کے ان کی جو فیسلٹیز انڈر دی کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ رولز مل سکتی ہیں، آپ ان کو نہیں دینا چاہتے، اور ان کو ان کے گھر سے کھانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو ہمارا اپریہنشن ہے، اور جو پاس ریکارڈ ہے، اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اور جس کی ایک مثال آپ دیکھیں گے، عمران ریاض کو جب اٹھایا گیا تو 150 دن بعد جب وہ واپس آتے ہیں، آج وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پوزیشن جس وقت ان کو اٹھایا گیا تھا. تو اس لیے ہمارا خطرہ ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی لائف کو کسی نہ کسی انداز سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. صاحب نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی سائیڈ لائن کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن کامیابی نہ ملنے کے بعد اب ایلیمنیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. بھٹو صاحب کی بات کی انہوں نے کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، پھر انہوں نے بینظیر بھٹو کی بات کی، ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. اور اب خوسا صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی میں یہ سارے معاملات کے یعنی شاہد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہی ایپیسوڈ عمران خان کے ساتھ ہو سکتی ہے. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، جس نے اس کو مارا، اسی وقت اس ایویڈنس کو مٹانے کے لیے اس بندے کو گولی مار دی گئی. اس سے پہلے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے. پھر فاطمہ جناح کے بارے میں شریف الدین پیرزادہ نے کہا اس کو قتل کیا گیا تھا. پھر آپ آگے آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے کرایا گیا. پھر آتے ہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت. بے نظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے اوپر بھی ایک حملہ ناکام ہوا، دوسرے حملے میں ان کی شہادت ہو گئی. سملرلی آپ عمران خان کے اوپر 1 سے زائد حملے ہو چکے ہیں. اس لیے ہماری جو اپریہنشن ہے وہ وداؤٹ اینی سالڈ ریزن نہیں ہے. آپ ارشد شریف کو دیکھ لو. ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جب یہ کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، چیف جسٹس کو خط لکھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھے، لیکن اس وقت کے منسٹرز نے مذاق اڑایا کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے. لیکن بالآخر اس نے اپنی شہادت اور زندگی دے کے یہ ثابت کیا کہ اس کے جو الفاظ تھے وہ سچے ہیں. اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی عمل میں کب سے اتر رہی ہے؟ پہلا جلسہ کب کرنے جا رہے ہیں؟ عمران ریاض کو جب اٹھایا گیا تو 150 دن بعد جب وہ واپس آتے ہیں، آج وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پوزیشن جس وقت ان کو اٹھایا گیا تھا. تو اس لیے ہمارا خطرہ ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی لائف کو کسی نہ کسی انداز سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. خوسا صاحب نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی سائیڈ لائن کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن کامیابی نہ ملنے کے بعد اب
ایلیمنیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. بھٹو صاحب کی بات کی انہوں نے کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا, پھر انہوں نے بے نظیر بھٹو کی بات کی, ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا, اور اب خوسا صاحب چونکہ پیپلز پارٹی میں یہ سارے معاملات